الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمد محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے درود شریف پڑھیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صدر وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج 18 شوال المکرم سن 1443 ہجری بمطابق 20 مئی سن 2022 جمعۃ المبارک کی اس نشست میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جائے اسے اللہ رب العزت درگزر فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو قرآن مقدس میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، نیک اعمال کرنے پہ ابھارا کہ محض تقریریں سن لینا، تقریریں کر لینا، باتیں بنا لینا یہ آخرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں نیک اعمال اختیار کرو، اچھے کام کرو، دنیا کے اندر نیک عمل کرو، تاکہ یہ نیک اعمال آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ اس آیت کا مضمون شروع کرنے سے پہلے حدیث کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائی، کیونکہ مثال جو ہوتی ہے وہ ایک کھلی ہوئی دلیل ہوتی ہے جس سے بڑا دقیق اور باریک مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اور مثال ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جس کی صلاحیت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی، پھر ان کی جوتیوں کے صدقے سے اولیاء کرام اور علماء ربانی کو بھی عطا فرمائی۔ یہ ملکہ اللہ رب العزت نے خاص انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا، اور پھر ان کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل باقی اولیاء کرام اور علماء کرام کو بھی ارشاد فرمایا۔ اس پہ مجھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے مریدین میں ایک مرید تھا جس کا نام تھا الدین۔ الدین بالکل ان پڑھ اور جاہل آدمی تھا، گوشت کا کام کرتا تھا جس کے اندر زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ گائے بھینس ذبح کی، موٹا موٹا اس کا حساب کا، گوشت فروخت کیا۔ تو وہ میاں الدین ایک دن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ کوئی 100-150 کے قریب آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس الدین نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت جی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے قرب و جوار میں دفن کروانے کی کوشش کیا کرو، اپنے آپ کو نیک لوگوں کے قرب و جوار میں ان کے قریب دفن کروانے کی کوشش کیا کرو۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک آدمی خود نیک ہے، اس کے اعمال نیک ہیں، عمل اچھے ہیں، اس کو آپ جہاں کہیں بھی دفن کر دیں اس کی قبر روشن ہوگی، منور ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، اس کے اندر جنت کا سما ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ خود نیک نہیں ہے، کام نیک نہیں کرتا، تو اس کو آپ چاہے نبی کے قریب بھی دفن کر دیں، اس کو وہاں دفن ہونے سے کیا فائدہ؟ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس الدین نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال عرض کیا۔ اب ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی اور عالم برزخ کا وہ سوال کر رہا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا بھائی الدین، ہم تھوڑی دیر میں تجھے اس تیرے سوال کا جواب دیں گے۔ گرمی کا زمانہ تھا، تھوڑی دیر گزر گئی، گرمی تھی، 100-150 کے قریب آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گرمی محسوس ہوئی تو وہی الدین کھڑا ہوا، پنکھا اس نے لیا اور اس نے وہ بڑا سارا پنکھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جھلنا شروع کر دیا۔ اب اسے بھی کوئی یاد نہیں رہا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کوئی سوال کیا تھا یا کچھ حضرت سے بات عرض کی تھی، بھول بھال گیا۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس الدین کا سوال یاد تھا۔ حضرت نے فرمایا، الدین یہ بتاؤ یہ پنکھا تم کسے جھل رہے ہو؟ کہنے لگا، حضرت جی میں آپ کو جھل رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان باقی لوگوں کو تو نہیں جھل رہے؟ کہنے لگا، حضرت جی نہ میرے یہ استاد، نہ میرے یہ مربی، نہ میرے پیر، نہ مرشد، نہ میں ان کا مرید، نہ میں ان کا شاگرد، یہ تو میرے پیر بھائی ہیں سارے، میرے کلاس فیلو ہیں سارے، مجھے ان کو پنکھا جلنے کی، ان کا خادم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پنکھا تو میں آپ کو جل رہا ہوں۔ فرمایا، اچھا ہوا تو ان سب کو لگ رہی ہے نا؟ کہنے لگا، جی ہاں ہوا تو ان سب کو لگ رہی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کے ذریعے اس الدین کو اس کے سوال کا جواب سمجھایا۔ باقی لوگ بھی سمجھ گئے اور الدین کو بھی سمجھ آ گئی۔ فرمایا، یہی حال اللہ والوں کی قبروں کا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہو، اولیاء ہو، علماء ہو، ان کی قبروں پہ اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اولیاء کرام نیک لوگوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مقصود اصلی وہ نبی یا اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے قرب و جوار میں لوگ دفن ہوتے ہیں نا، وہ رحمتوں کی ہوائیں ان کی قبروں پہ بھی پہنچ جاتی ہیں، ان تک بھی وہ رحمتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے قرب و جوار میں دفن کروانے کی کوشش کیا کرو۔ تو یہ مثال کے ذریعے عالم برزخ کا سوال، بڑا باریک اور دقیق مسئلہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس الدین کو سمجھایا۔ الدین بالکل ان پڑھ آدمی تھا، جاہل آدمی تھا، لیکن
علماء دیوبند کی محض صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر علمی استعداد، علمی قابلیت، علمی صلاحیت اتنی پیدا ہو گئی تھی جو آج کل کے بڑے بڑے علماء میں بھی نہیں پائی جاتی، محض صحبت یافتہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک مثال ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ ایک مثال سنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا ایک آدمی تھا، ایک آدمی، اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک منجلا یعنی درمیان والا بھائی، اور ایک سب سے چھوٹا بھائی۔ اب اس آدمی کی موت کا وقت قریب آیا، نزع کا عالم اس پہ طاری ہوا، موت کے آثار اسے دکھائی دینا شروع ہو گئے، اور جب موت کے آثار انسان کو دکھائی دیتے ہیں نا، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، اس وقت انسان کی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ انسان بے یار و مددگار ہوتا ہے، ہر طرف نگاہیں دوڑا رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج کوئی میرا سہارا بنے، میری کوئی امداد کرے، جس کا قرآن مقدس میں بھی 29ویں سپارے میں نقشہ کھینچا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اے لوگو او موقع یاد کرو، وہ وقت بھی سامنے رکھو جب انسان کا سانس اس کی ہنسلی کے قریب پہنچ جاتا ہے، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتے ہیں، گرگرا بولنا شروع ہو جاتا ہے، سانس اس کی گردن تک پہنچ جاتا ہے۔ وقیل من راق، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، جاؤ کسی دم کرنے والے کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ جلدی کرو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، جاؤ جلدی کرو کسی حکیم صاحب کو بلا کر کے لے آؤ، تاکہ آج آ کر کے وہ ہمارے اس جانے والے کی کوئی امداد کرے، اسے کوئی دوائی دے، کوئی ٹیکہ لگائے، کوئی دم کرنے والا دم کرے جس سے آج اس کی زندگی بچ جائے۔ تو جب اس پہ نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، ایک طرف باپ بیٹھا رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ہائے میری قسمت، آج میرا جوان بیٹا جا رہا ہے، ایک طرف بیوی بیٹھی ہوئی، بیوہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے، کہتی آج میرے سر کا سائیں چلا جائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، کون ان کے ناز نخرے اٹھایا کرے گا، کون ان کے اخراجات پورے کرے گا، آج یہ بچے یتیم اور بے وارث ہو جائیں گے۔ ایک طرف بھائی بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے آج ہمارا بازو، ہماری قوت، آج ہمارے ساتھ کا بھائی ہم سے رخصت ہو جائے گا، آج میرا تو بازو ٹوٹ جائے گا، کون میرا سہارا بنے گا۔ تو اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جانے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آج میں ان سب سے جدا ہو جاؤں گا، آج میری سب سے جدائی ہو جائے گی، میں رخصت ہو کر کے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی پہ پنڈلی مار رہا ہوتا ہے، پاؤں پہ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، ٹانگ سے ٹانگ ٹکرا رہا ہوتا ہے، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ آج میری اس رب ذوالجلال کی طرف تیاری ہے۔ اللہ بھائی موت کی سختی ہر ایک پہ آسان فرمائے، اللہ کی پناہ مانگا کرو، اور اس لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو، ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز۔ اللہ اکبر۔
اللہ ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر ہر روز انسان کو پکار رہی ہوتی ہے، زمین ہر روز پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے میرے اوپر چلنے والے اکڑ کے نہ چل، تکبر سے نہ چل، غرور سے نہ چل، ایک دن تو میرا لقمہ بننے والا ہے، ایک دن تو میرے اندر آنے والا ہے، پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی کہ اس بھائی کے اوپر موت کا عالم طاری ہوا، نزع کا عالم طاری ہوا، اس نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، بڑے بھائی کو بلایا، کہنے لگا اے بھائی دیکھ ساری زندگی میں نے تیرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بڑی تیری خدمت کی، بڑا میں نے تیرا ساتھ دیا، جب بھی تجھ پہ کوئی آنچ آئی میں نے تجھ تک آنچ نہیں آنے دی، آج میرے اوپر یہ کڑا وقت ہے، سختی کا وقت ہے، موت کا عالم میرے اوپر طاری ہے، نزع کا عالم میرے سامنے ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری کچھ نہ کچھ مدد کرے، میرے تو کچھ کام آئے، میرا کوئی کام بنائے، میرا سہارا بنے۔ بڑا بھائی کہنے لگا بھائی تو نے میرے ساتھ سلوک کیا، اچھا کیا یا برا کیا، کیا ہوگا، آج تو مجھ سے یہ امید لگائے کہ میں تیرا سہارا بنوں، میں تیرے کچھ کام آؤں، جا، میں تیرا کوئی بھی کام نہیں بنا سکتا، آج میں تیرے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں جب تک تیرا سانس چل رہا ہے، تیرا سانس میں سانس ہے، میں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، جب تو رخصت ہو جائے گا تیرا میرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ باقی نہیں رہے گا، میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ بھائی بیچارہ بڑا مایوس ہوا، بڑا نا امید ہوا اور کہنے لگا ساری زندگی جس بھائی کی خدمت کی، جس کے کام آیا، آج جب مجھے ضرورت پیش آئی تو ٹکا سا جواب دے کر کے چلا گیا۔ مایوس و نا امید ہو کے منجلے بھائی، درمیان والے بھائی کو بلایا، اس کے سامنے بھی یہی تقریر کی اور کہنے لگا کہ دیکھ بھائی میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، تیرے بڑے بڑے میں نے کام بنائے، تیرے لیے میں نے جان کی پرواہ نہیں کی اور ایمان کی بھی پرواہ نہیں کی، نہ رات دن دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ کوئی میں نے دن دیکھا، نہ کوئی گھڑی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، میں نے ہر وقت تیرا ساتھ دیا، تیری خوب خدمت کی، آج میرے اوپر یہ کڑا وقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں آج تو میرے کچھ کام آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بھائی نے بھی ٹکا سا اور صاف جواب دے دیا اور کہنے لگا تو نے میرے ساتھ کیا ہوگا، جخ مارا، نہ کرتا میرے ساتھ اچھا سلوک، میں نے کہا تھا، لہذا میں آج تیرے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ دونوں بھائیوں سے بڑا مایوس ہوا اور نا امید ہوا، بالآخر نا امید ہو کر کے سب سے چھوٹا بھائی جو تھا، جس کے ساتھ ساری زندگی کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، کوئی حسن سلوک نہیں کیا تھا، کوئی اس کا کام نہیں بنایا تھا، کوئی اس کی خدمت نہیں کی تھی، مایوس ہو کر کے اسے بلایا، کہنے لگا بھائی میرا منہ تو نہیں ہے کہ میں آج تیرے سے کوئی بات کروں، کیونکہ میں نے کبھی بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ساری زندگی تجھے ستایا، تجھے تکلیف دی، لیکن پھر بھی آخر تو بھائی ہے اور بھائی ہی کسی بھائی کے کام آتا ہے، یہ آس لے کر کے آج میں نے تجھے بلایا ہے، آج میرے اوپر آخری وقت ہے اور کڑا وقت ہے، سخت امتحان کا وقت ہے، میری موت کا وقت ہے، نزع کا عالم میرے اوپر طاری ہے، موت کے فرشتے مجھے دکھائی دینا شروع ہو گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تو میری کچھ نہ کچھ مدد کرے، میرے کچھ کام آئے۔ سب سے چھوٹا بھائی جس کے ساتھ ساری زندگی کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، بول کے کہنے لگا بھائی کوئی بات نہیں، تو نے میرے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا، جیسا سلوک کیا، آج میں تیرے پورا کام آؤں گا، میں تیری پوری مدد کروں گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے گی پہلے میں اپنے اوپر جھیلوں گا، بعد میں تجھ تک آنے دوں گا، پریشان نہ ہونا، میں اب بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی تیرے کام آؤں گا، حشر کے میدان میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، پل صراط میں بھی میں تیرے ساتھ چلوں گا، پریشان مت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین بھائیوں کی مثال بیان فرما کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا
اچھا بتاؤ سمجھ آئی انسان کے یہ تین بھائی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ پہلا بھائی کیسا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑا کمینہ اور بدخصلت تھا۔ بھائی تو وہ ہوتا ہے جو بھائی کی پریشانی میں مصیبت میں کام آئے۔ دوسرا بھائی مجلا بھائی کیسا تھا؟ یا رسول اللہ وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اور فرمایا تیسرا بھائی کیسا تھا؟ یا رسول اللہ وہ بہت ہی اچھا آدمی ثابت ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھے انسان کے یہ تین بھائی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا بھائی یہ انسان کا مال و دولت ہوتا ہے، جس کو انسان سنبھال کے رکھ رہا ہوتا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہوتا ہے، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے اس کے کمانے کے لیے، نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، بس مال و دولت ہاتھ آئے جیسے بھی آئے۔ اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو یہی مال و دولت انسان کا بول کر کے کہتا ہے کہ اے جانے والے آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک تیرا سانس چل رہا ہے میں تیرے پاس ہوں، جب تو دنیا سے چلا جائے گا میں کسی اور کے قبضہ میں آ جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ میں یہی کر سکتا ہوں۔ اور سمجھے انسان کا منزلہ اور درمیان والا بھائی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں، جن کے لیے انسان نہ جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ ایمان کی پرواہ کرتا ہے، ان کے لیے بس کما رہا ہے، رات دن زور لگا رہا ہے کہ میرے آنے والی نسلیں خوب عیاشی میں زندگی گزاریں۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہی بیوی بچے بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد تیرا ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ بیوی بول کے کہتی ہے تو اور جہان کی چیز ہے وہاں چلا جائے گا، میں اور کسی کے ساتھ شادی اور نکاح کر لوں گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے پکار کے بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں ما قدم فلان ما قدم فلان، اور وارث پیچھے سے بول کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ما اخر فلان ما اخر فلان۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس جانے والے نے آگے کیا کما کر کے بھیجا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے آگے بھیجا ہے۔ اور پیچھے سے وارث بول کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ہم اس کے مال پہ قبضہ کریں۔ بعض لوگ تو فرضی وارث بن کے یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو بیویوں تک نکاح جا رہی ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میں اس سے نکاح کروں گا، ایک کہتا ہے میں اس سے شادی کروں گا، میرے قبضے میں اتنا مال آئے گا، اتنی دولت آئے گی، اتنی جائیداد آئے گی۔ بات مختصر، وقت ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیسرا انسان کا سب سے چھوٹا بھائی جس کے ساتھ انسان ساری زندگی اچھا سلوک نہیں کرتا وہ انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ نماز کا بھی گلا گھونٹتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ سے بھی پہلو تہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے دولت دی ہے حج پہ بھی جانا گوارا نہیں کرتا، وہ انسان کا سب سے چھوٹا بھائی یہ انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ جب انسان نے کوئی نیکی کی ہو، مرنے والا ان کی طرف جب توجہ کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بول کے انسان کو تسلی دیتے ہیں کہ جانے والے پریشان نہیں ہونا، جہاں بھی تو جائے گا میں موت کے وقت بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی میں تیرے ساتھ جاؤں گا، حشر کے میدان میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور پل صراط میں بھی میں تیرے کام آؤں گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی انسان قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے نا اور وہ اپنے حساب کتاب میں پورا اترتا ہے تو اس وقت اسے ایک بہت بڑا جہان دکھائی دیتا ہے، اس کی قبر بڑی کھلی اور کشادہ کر دی جاتی ہے، روشن اور منور کر دی جاتی ہے۔ کچھ دیر میں وہ میت جو ہے دیکھتا ہے کہ دور سے کوئی شخص کوئی آدمی اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے۔ انسان بڑا حیران ہوتا ہے، وہ میت بڑے حیران اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب وہ قریب آ جاتا ہے
تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے آنے والے، اس تنہائی کے جہان میں، اس وحشت کے جہان میں تو کون ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آنے والا دکھائی نہیں دیتا، یہ تو تنہائی کا جہان ہے، برزخ کا مقام ہے، تو میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو کون ہے؟ تو اس وقت وہ بول کر کے کہتا ہے انا عملک الصالح، کہ اے انسان میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک کام ہوں، میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں، جب بھی کوئی عذاب آئے گا، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، میں تجھ تک آنے سے اس کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا، تیرے تک میں اس کو نہیں آنے دوں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی طرف قیامت کے دن عذاب بڑھے گا، اللہ اکبر، اگر اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ایک طرف سے نمازیں آ جائیں گی، ایک طرف سے روزے آ جائیں گے، ایک طرف سے زکوٰۃ آ جائے گی، ایک طرف سے صدقات خیرات آ جائیں گے، اور اس کو اس طرح محفوظ کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے جس طرح دنیا کے اندر سنتری کسی کو لے جایا کرتے ہیں پیرے کے اندر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو نیک اعمال اختیار کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب ایک دن آئے گا اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھے گا، سارے انسانوں کے سامنے، انبیاء علیہ الصلوۃ کے سامنے بھی تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔